قادیانیوں کے جدید فتنوں میں سے ایک فتنہ جو اس وقت بہت زیادہ عام ہو چکا ہے وہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ پنجاب کے شہر کے اندر ایک بہت بڑی انہوں نے میٹنگ رکھی، جس میٹنگ کے اندر قادیانیوں کی ایک خاص تنظیم نے ایک عورت کو ایوارڈ دیا۔ ایوارڈ کس بنا پر ملا؟ اور اس عورت کو قادیانیوں نے دا مدر آف قادیانی قرار دیا اور اس کو بہت بڑے تحفے تحائف دیے، صرف اس بنا پر کہ اس کی کارکردگی یہ تھی، اس کا مشن یہ تھا کہ اس نے 5 مسلمانوں سے یکے بعد دیگرے نکاح کر کے پھر ان کو چھوڑ کر، اور جو نکاح کی وجہ سے بچے پیدا ہوئے تھے ان کو قادیانی مذہب کے اندر تبدیل کر دیا۔ پہلے ایک مسلمان کو اپنے جال کے اندر پھنسا کر اس سے نکاح کیا مسلمان بن کر، جب 2 بچے پیدا ہو گئے تو بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی لڑائی کے، جان بوجھ کر کوئی بہانہ بنا کر اس سے طلاق لے لی اور عدالت جا کر بچے اپنے نام کروا کے اپنے پاس رکھوا کر ان بچوں کو قادیانی مذہب میں تبدیل کر دیا۔ پھر دوسرے مسلمان سے شادی کی، بچوں کو چھپا کر، پہلی بات کو چھپا کر، پہلے نکاح کو چھپا کر۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے 5 مسلمانوں سے نکاح کر کے ان میں پیدا ہونے والے 7 بچوں کو اس عورت نے قادیانی مذہب میں تبدیل کیا، اور اس بات پر اس کو بہت بڑے بڑے انعام دیے گئے کہ اس نے قادیانیوں کا سر فخر سے بڑا بلند کر دیا، اور ایسی مائیں قادیانی مذہب کو سرخرو کریں گی کہ یہ جدید ان کا مشن ہے۔ میرے بھائیوں، تو نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے، خاص کر ان نوجوانوں سے جو پاکستان کے علاوہ کسی بھی ملک کے اندر رہنے والے ہیں، کہ جب وہ نکاح کرنے لگیں تو پوری تحقیق کر کے اس کے خاندان کا بایو ڈیٹا لے کر جو ہے اس کی پوری تحقیق کر کے وضاحت کے ساتھ تفصیلی نوٹ بنا کر اس کے بعد جو ہے اس عورت سے نکاح کیا جائے، کیونکہ باہر بہت زیادہ یہ قادیانی مذہب کا یہ مشن بن چکا ہے، چونکہ پاکستان کے اندر ان کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو اس وقت دور جدید کا جو ان کا بڑا مشن ہے وہ یہی ہے کہ نوجوان لڑکیوں کو تیار کر کے مسلمان نوجوانوں سے جو ہے وہ نکاح کروا کر جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس اولاد کی تربیت قادیانی مذہب کے مطابق کرتی ہیں۔ یہ دور جدید کا ان کا بہت بڑا مشن ہے میرے بھائیوں، اور اس مشن سے آگاہی کے لیے میں تمام اسلامی نوجوانوں سے، تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ میری اس میسج کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیں، تاکہ کوئی مسلمان بچہ قادیانی مذہب کے اندر نہ داخل ہو جائے۔ اگر اسی طرح معاملہ چلتا رہا تو ان قریب قادیانیوں کا بہت بڑا فتنہ، جس کو بہت پہلے علماء کرام نے دبا دیا تھا، جس کی گردن کو مروڑ دیا تھا، اور جس کے فتنے سے اللہ نے محفوظ فرمایا تھا، وہ ایک مرتبہ پھر عود کر آئے گا، پھر لوٹ آئے گا، اور پھر ایسا لوٹے گا، ایسا لوٹے گا، اتنا مضبوط ہو کر لوٹے گا کہ اگر وقتی طور پر ان کا سد باب نہ کیا گیا، ان کو نہ روکا گیا، تو پھر آنے والی نسلوں کا ایمان بچانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ علماء اپنے جو ہے وہ پلیٹ فارموں پر اس کی بہت زیادہ تبلیغ کرتے ہیں، الحمدللہ۔ آج تو بچہ جانتا ہے کہ مرزائی کافر ہیں، قادیانی غیر مسلم ہیں، ان کو تبلیغ کی اجازت نہیں، پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے ان کو کافر قرار دیا گیا۔ اللہ کا شکر ہے، اور اللہ سے یہی دعا ہے، یہی التماس ہے کہ اے پروردگار عالم، ہماری تمام امت مسلمہ کو، تمام مسلمان بھائیوں کو ان قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرمائیے۔